قادسیہ کی جو لڑائی ہے نا، اس کا قصہ بہت مشہور ہے۔ قادسیہ کی لڑائی میں جب کافروں کو یہ پتا چلا نا کہ بھئی ہمارے مقابلے کے لیے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ بھئی ہم تو اس شخص سے نہیں لڑ سکتے۔ اور اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک عرب میں ایک مقولہ بھی مشہور تھا کہ عاجزت النساء، عورتیں بانجھ ہو چکی ہیں، عورتیں عاجز ہو گئی ہیں، ان یلدن مثل خالدن، کہ وہ خالد جیسا بیٹا پیدا کر سکیں۔ اس سے عورتیں بانجھ ہو چکی ہیں، عاجز ہو چکی ہیں، کوئی عورت خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 125 لڑائیاں لڑی ہیں، 125، 125، اور ان تمام کی تمام لڑائیوں میں سے ایک لڑائی میں بھی شکست نہیں کھائی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، چاہے وہ لڑائی کافروں کی طرف سے مسلمانوں سے کیوں نہ لڑی ہو۔ مشہور مثال غزوہ احد کی لڑائی لے لے، جس میں حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کی طرف سے مل کر مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، اس میں بھی انہیں فتح ہوئی۔ تو کسی بھی لڑائی میں 125 لڑائیوں میں سے کسی ایک لڑائی میں بھی انہیں شکست نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ ان کو شکست اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی تلوار اسے کوئی نہیں توڑ سکتا، اللہ تعالیٰ کی تلوار وہ نہیں ٹوٹ سکتی، تو ٹھیک اسی طرح خالد کو بھی کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شکست نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی تلوار جو ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کافروں کی فوج کا جنرل وہ حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک شیشے کی چھوٹی سی بوتل تھی، جو بوتل زہر سے بھری ہوئی تھی۔ وہ آ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہماری فوج کو جب پتہ چلا نا کہ خالد رضی اللہ ہمارے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے اس وقت ہتھیار ڈال دیے کہ بھئی ہم خالد کے ساتھ نہیں لڑ سکتے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن میں ایک تجویز لایا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل ہے اور اس میں ایسا زہر ہے کہ ہمارے تقریباً 70 آدمی صرف اس زہر کو سونگھنے کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ اس بوتل کو اگر تو نے پی لیا اور تجھ پر کوئی اثر نہ ہوا تو ہم سب بغیر لڑائی کے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ لڑائی کی پھر کوئی نوبت نہیں آئے گی، لڑائی کی ضرورت نہیں، ہم بغیر لڑائی کے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بوتل لے کر یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا پڑھی اور وہ جو بوتل تھی نا، ساری بوتل پی لی۔ اب وہ جنرل دیکھ رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر تک جب کچھ اثر نہ ہوا زہر کا تو وہ جنرل بے ہوش ہو کر گر گیا۔ بے ہوش ہوا کہ بھئی اس نے تو پوری بوتل پی لی، ساری بوتل پی لی، جتنا زہر تھا، کچھ نہیں ہوا، کچھ اثر تک نہیں ہوا۔ تو وہ جنرل بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب
اس کو ہوش آیا. جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، خالد تم نے اس بوتل پر کیا دم درود پڑھا؟ کیا کیا پڑھا کیا آپ اس بوتل پر؟ کہ ہمارے تو 70 آدمی صرف یعنی اس کو سونگنے کی وجہ سے مر گئے، اور آپ نے ساری بوتل پی لی، کچھ اثر تک نہ ہوا. اب ذرا بتائیں اس بوتل پر کیا دم درود پڑا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے بتوں نے سکھایا ہے کہ زہر مارتا ہے، لیکن مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی مخلوق کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جب تک اللہ نہ چاہے. تمہارا یقین کمزور ہے، تم نے تو اپنے بتوں سے یہ بات سیکھی ہے، تمہیں زندگی پیاری ہے، موت سے ڈر لگتا ہے. ہمیں ہمارے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھلائی ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی مخلوق کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کوئی مخلوق. اس لیے انہوں نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ دعا پڑھی، پوری بوتل پی لی، اور کچھ اثر بھی نہ ہوا ان پر. تو یقین مضبوط تھا. دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی، دعا کی برکت سے. اسی دعا کے بارے میں یعنی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ایک اور حضرت صحابی یعنی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قصہ بھی مشہور ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی. اس نے ایک دن آپ سے پوچھا، آپ کس جنس سے ہیں؟ حضرت ابو دردہ سے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ تیری طرح ایک انسان ہوں. اس نے کہا کہ مجھ کو تو آپ انسان لگتے ہی نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو 40 دن تک برابر زہر کھلایا مگر آپ کا بال تک جو نہ باقا نہ ہوا، آپ کو کچھ نہیں ہوا. 40 دن تک میں تو آپ کو زہر پلا رہی تھی. آپ نے فرمایا کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ میں روزانہ یہ کلمات پڑھتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس کے بعد آپ نے باندی سے پوچھا کہ تو نے کس وجہ سے مجھے زہر کھلایا؟ یعنی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ مجھے آپ سے بغض تھا، نفرت تھی. تو یہ جواب سن کر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ہے، اور جو کچھ تو نے میرے ساتھ کیا یعنی جو بدسلوکی تو نے میرے ساتھ کی وہ بھی تجھے معاف ہے، جا تو اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، دعاؤں کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے. دیکھو یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہیں، زبان اطہر سے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلی ہوئی دعائیں ہیں ان کی پابندی نہیں کرتے، لیکن اور چکروں میں پڑے رہتے ہیں، تعویذ گنڈوں کے چکروں میں، فلاں پیر کے پاس، فلاں قبر والے کے پاس دعا کے لیے، مولوی کے پاس فلاں دعا کریں. لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتلائی ہوئی دعائیں ہیں، آپ کی زبان سے، زبان اطہر سے نکلی ہوئی جو برکت والی مجرب دعائیں ہیں، ہم ان پہ عمل نہیں کرتے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی یہ دعائیں، ان دعاؤں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہے، قبولیت کا راستہ ان دعاؤں نے دیکھا ہے. اس لیے حضرت خالد بن ولید یا حضرت ابو دردہ یا اور جتنے بھی صحابہ تھے ان کو یقین تھا
یقین تھا، یقین کی بنا پر پڑھ رہے ہیں، پوری بوتل پی لی، 40 دن تک مسلسل زہر باندی نے کھلایا لیکن کچھ اثر نہیں ہوا ایک دعا کی برکت سے. تو ایسی اللہ رب العزت نے ان دعاؤں میں تاثیر رکھی.